السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو ماہی ناول پوائنٹ۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا، یہ آپ سے ریکویسٹ ہے۔ چلتے ہیں اپنے ناول جان عزیز کی ایپیسوڈ نمبر 7 کی طرف۔ میرم، وہاں میری ٹیم کے لوگ ہوں گے اور میں نہیں چاہتا کہ انہیں ذرا سا بھی اندازہ ہو کہ ہمارا تعلق کیسا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ انہیں لگے کہ ہم بہت خوش ہیں۔ ڈونٹ وری، دکھاوا کر لوں گی میں، پر میرے دکھاوے کو بھی کبھی بھی حقیقت سمجھنے کی غلطی مت کیجیے گا۔ اب اچانک سے اس نے ہمت جمع کر کے کہا تو اس کی کلائی چھوڑ کر پیچھے ہوا۔ پیکنگ کر لو، اور اگر کوئی چیز چاہیے تو میرے ساتھ بازار چلو، کیونکہ اس کے بعد میرا وقت شروع ہو جائے گا اور میں اپنے وقت میں کسی کی ڈسٹربنس برداشت نہیں کرتا، اور آج میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ اپنا وقت پھر کبھی لے لیجیے گا۔ نہیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ بہانے بنا کر تم مجھ سے بچ نہیں سکتی میرم، اور اگر تمہاری طبیعت سچ میں خراب ہوگی تو میں اتنا ظالم نہیں ہوں کہ ایک بیمار لڑکی پر ظلم کروں۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، میرے سر میں بہت تیز درد ہے۔ اگر سر میں درد تھا تو کوئی ٹیبلٹ لے لیتی۔ بیکار میں یہ خوبصورت سا لباس پہن کر اتنا سجنے سنورنے کے بعد میرے سامنے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ کے لیے تیار ہوئی ہوں تو آپ غلط سوچ رہی ہیں۔ اس نے لفظ چبائے۔ اچھا، تو پھر کس کے لیے تیار ہوئی ہو؟ اپنے لیے، یعنی تم خود کو شیشے میں دیکھ کر خود کی خود ہی تعریف کرتی ہو۔ اس کا انداز اٹھانے والا تھا۔ میری شخصیت کسی دوسرے کی تعریف کی محتاج نہیں ہے۔ وہ اپنے سینے پر بازو پھیلا کر بولی۔ اوہ مائی گاڈ! ہاں، ویسے خود پر اتنا غرور کرنا تو بنتا ہے۔ آفٹر آل تم اریال پاشا کی بیوی ہو۔ اپنی بھویں چڑھاتا ہوا جب وہ سارا کریڈٹ اس نے خود وصول کیا تو میرم نے منہ کھول کر دیکھا۔ اس بات پر مجھے غرور نہیں بلکہ افسوس ہے۔ لگتا ہے آج تمہاری زبان کاٹنی پڑے گی۔ ویٹ! اپنی انگلی سے رکنے کا اشارہ کر کے وہ ایک طرف بڑھا اور ٹیبل پر پڑے فروٹس میں سے چاقو نکال کر اس کے سامنے کیا تو وہ پوری آنکھیں پھاڑے پیچھے پیچھے ہونے لگی۔ یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ اس کے قدم ڈرتے ڈرتے مسلسل مخالف سمت میں بڑھتے رہے تھے۔ کون چاہتا تھا کہ وہ سچ میں اس کی زبان کاٹ دے گا؟ جب دیوار نے اس کا راستہ روکا تو وہ اپنی کمر اس پر گھسیٹے مزید کپکپانے لگی۔ اریال نے سارے فاصلے مٹا کر اس کے انتہائی قریب کھڑے ہوتے ہی چاقو کو اس کے لبوں کے قریب کیا تو وہ رخ پھیر کر اپنے ہونٹوں کو اندر کی جانب دھنساتے ہوئے آنکھیں زور سے میچ گئی۔ منہ کھولو اپنا۔ وہ گرجا تو اس نے بنا آنکھیں کھولے ہی نفی میں سر ہلایا۔ اپنا منہ کھولو یا میں خود کھلواؤں؟ اگر میں نے خود کھولا میرم تو ٹرسٹ می تمہارے ہونٹ بھی کاٹ دوں گا۔ اس نے دھاڑتے ہوئے اگلی دھمکی دی۔ ڈر کے مارے اس کی بند آنکھوں سے آنسو نکل کر رخساروں کی طرف بہے۔ ویری لاسٹ ٹائم، اوپن یور ماؤتھ۔ اس مرتبہ وہ پھنکارا۔ میرم نے کانپتے ہوئے اپنے لبوں کو باہر نکالا۔ وہ من ہی من میں خود کو ملنے والی اذیت کے لیے تیار کر رہی تھی، لیکن اریال نے اس کی سوچ کے بالکل برعکس کیا۔ وہ اس کے لرزتے وجود اور حسین چہرے کو آنکھیں میچے دیکھ کر ہلکے سے مسکرایا۔ اگلے ہی پل چاقو کو قریب بیڈ پر پھینک کر اس نے میرم کے لبوں پر مہر لگائی تو اس کے ہونٹوں فوراً آنکھیں کھول دی۔ اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں بھر کر پھر وہ اس کا دیدار کرنے لگا۔ یہ سچ ہے میرم، میں جو کہتا ہوں وہ ڈیفینیٹلی کرتا ہوں، لیکن تمہیں معصوم لبوں کو کاٹ کر میں تو خود کو ان کے ٹیسٹ سے محروم نہیں کر سکتا۔ تو نیکسٹ ٹائم، اور رہی بات نیکسٹ ٹائم کی تو زبان کی چلانے کی گستاخی کی تو سچ میں ایک پل بھی نہیں لگاؤں گا، سمجھی؟ تمہیں گونگا بنانے میں۔ وہ بولتا چلا گیا۔ اس نے خاموشی سے سنا، پھر وہ دوبارہ اس کے چہرے پر جھک گیا۔ یہ سب شاید زبان کٹنے کے ڈر سے تو بہتر تھا۔ وہ ٹس سے مس نہ ہوئی اور خود اس کے سامنے ہار دیا۔ یار، مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتی کہ بھائی کو پتہ کیسے چلا کہ یہ ہمارا پلان تھا۔
زمل حیران اور پریشان کمرے میں کھڑا اپنے سامنے موجود بہن اور سحر سے مخاطب تھا۔ بھائی کے پاس کوئی نہ کوئی اندیکھی پاور تو ضرور ہے جس سے وہ سب کی اصلیت کا پتہ لگا لیتے ہیں۔ سہل نے اپنا گھوڑا بھگایا۔ گائز، جو کچھ بھی ہو کسی بھی طرح اپنے بھائی کو مناؤ، لیکن مجھے اس گھر کی بہو بننا ہے۔ اس بار سحر بولی۔ اریال بھائی صاف انکار کر چکے ہیں، اور وہ جب کسی بات سے انکار کر دیں تو ان سے بحث کرنا بے وقوفی ہے۔ بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی کے غصے کو اپنے سر لے لو۔ یار سہل، تم ایسا کیسے کہہ سکتی ہو جبکہ تم اچھے سے جانتی ہو میں اور زمل ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ اگر میری بات پر یقین نہیں ہے تو خود زمل بھائی سے ایک بار جو فیصلہ کر دیا ہے وہ پتھر کی لکیر ہے، پوچھ لو۔ کیوں زمل؟ وہ بات مکمل کرتے ہی اس طرح اس کی طرف مڑی اور سحر نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ تم چپ کیوں ہو؟ بتاؤ، کیا یہ صحیح کہہ رہی ہے؟ ہاں، یہ سچ کہہ رہی ہے، لیکن دیکھو میں تمہاری خاطر بھائی کو منانے کی پوری کوشش کروں گا، اس نے تسلی دینا چاہی۔ زمل، ہمارا فائنل سیمسٹر چل رہا ہے، اور اس فائنل سیمسٹر کے اینڈ ہوتے ہی تم جائز یا ناجائز کسی بھی طریقے سے اپنے بھائی کو مناؤ گے، اور اگر وہ نہیں مانتے تو ہم کورٹ میرج کر لیں گے، سمجھ گئے؟ اس نے انگلی دکھاتے ہوئے کہا۔ الٹا لٹکا دیں گے بھائی اس کو اگر اس نے غلطی سے بھی کورٹ میرج کی تو، سہل نے تنبیہ کیا۔ الٹا کیا، بلکہ مجھے تو لگتا ہے جان سے ہی مار دیں گے، زمل نے مزید کہا تو سہل نے دیدے پھاڑ کے دیکھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کے خلاف کبھی نہیں جاؤ گے؟ وہ جھنجھلا اٹھی۔ سحر پلیز، اس وقت تمہیں اپنے گھر جانا چاہیے، کل بات کرتے ہیں، بائے۔ اپنی سنائے وہ سر پھر انداز میں کمرے سے نکل گیا۔ اس نے غصے سے ناک پھلائی۔ اریال اور میرم دونوں ایک ساتھ آ کر ناشتے کی میز پر بیٹھے تھے۔ سہل منہ میں کچھ منمنائی اور خاموش رہی۔ دھیان رکھیے گا بوا، میں اور میرم کچھ دنوں کے لیے ایک ٹرپ پر جا رہے ہیں، ان دونوں کا خیال رکھیے گا۔ گلاس میں پانی ڈالتی ہوئے بوا سے مخاطب تھا، اور اس کا نشانہ اس کے دونوں بہن بھائی تھے۔ دونوں نے ہم تن وجود وقت چونکتے ہوئے دیکھا۔ بھائی، لیکن یوں اچانک؟ مطلب آپ نے بتایا نہیں، سہل بولی۔ ہاں، تم ٹرپ کو رو رہی ہو؟ بھائی نے تو ہمیں شادی کا بھی نہیں بتایا تھا، ریال کے جواب دینے سے پہلے ہی زمل نے ٹونٹ کیا۔ لیکن جب اس کے قریب بیٹھے ریال کو غصے سے گھورتے دیکھا تو زبان باہر نکل گیا۔ سوری بھائی، میرا وہ مطلب نہیں تھا، میں تو بس یہ کہہ رہا تھا کہ اگر آپ نے شادی کی اتنی بڑی بات ہم سے چھپائی ہے تو پھر یہ ٹرپ پہ یہ سب بتانے کی کوئی خاص ضرورت نہیں تھی، وہ ڈرتے ڈرتے بولا۔ بوا، ہمیں زیادہ دن تو نہیں لگیں گے، لیکن پھر بھی کچھ دن لگ سکتے ہیں، آپ ذرا ان پر نظر رکھیے گا، اور کوئی بھی پرابلم ہو تو فوراً مجھے کال کریے گا۔ اسے نظر انداز کرتا ہوا وہ پھر سے اپنے سامنے بیٹھی بزرگ عورت سے کہہ رہا تھا، ٹھیک ہے بیٹا۔ اس کے بعد سب نے خاموشی سے ناشتہ کیا اور تیاری کرنے کے لیے دونوں اپنے کمرے میں چلے گئے۔ ویسے بھائی کافی بدل گئے ہیں، آج تک ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا کہ بھائی کسی ٹرپ پر گئے ہوں۔ ان کے منظر سے غائب ہوتا ہی سہل نے زمل کے کان میں سرگوشی کی تو وہ سوچ میں گم ہو گیا۔ اریال جب سفید شرٹ کے نیچے سیاہ جینس پہنے چینجنگ روم سے باہر نکلا تو میرم ایک سوٹ کیس میں کپڑے رکھتی دکھائی دی۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ اپنی جیکٹ اٹھا کر پہنتے ہوئے اس نے حیرانگی سے پوچھا۔ کپڑے رکھ رہی ہوں، وہ نرمی سے گویا ہوئی۔ ہنی مون پر نہیں جا رہے جو تم نے اتنا بڑا بیگ پیک کر لیا ہے؟ میرم، میں اپنی ٹیم کے ساتھ کسی مشن پر جا رہا ہوں۔ ہم واقعی وہاں پر ہنی مون پر نہیں جا رہے، پر وہاں پر بھی تو کپڑوں کی ضرورت پڑے گی۔ بالکل نہیں، زیادہ سے زیادہ صرف ایک ڈریس رکھو۔ لیکن ایک ڈریس سے میرا کیا بنے گا؟ ہم کیا صرف وہاں پر 2 دن رہیں گے؟ میرم، وہ جگہ کپڑے چینج کرنے کے لیے نہیں ہے، انفیکٹ وہاں پر ایسی کوئی جگہ ہی نہیں ہوگی جہاں پر تم لباس چینج کر سکو، اس لیے بس ضرورت جتنی ہے اتنا ہی رکھو، اس نے انتہائی شائستگی سے کہا تو وہ منہ لٹکا گئی۔ اداس کیوں ہو گئی ہو؟ کہیں تم سچ میں میرے ساتھ ہنی مون پر تو نہیں جانا چاہتی؟ وہ آنکھوں میں شرارت لیے ہوئے تھا۔
نہیں نہیں، میں تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتی، اس نے جھٹ کہا تو وہ دھیرے سے مسکرایا۔ بس میں تو اس لیے اداس ہو گئی کہ جو بھی ہے، پر میں کسی نئے آئس لینڈ پر جا رہی ہوں اور وہاں پر کچھ تو ڈریس ہونے چاہیے نا چینج کرنے کے لیے۔ یہ تمہیں وہاں جا کر پتہ چلے گا۔ میں بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا۔ چلیں ٹھیک ہے، تمہارے پاس صرف 10 منٹ ہے، جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہو کر واچ پہنتے اس نے کہا اور اپنا لیپ ٹاپ اٹھا کر بیگ میں رکھنے لگا۔ میرم تیزی سے چینجنگ روم کی طرف بھاگی۔ لیپ ٹاپ کو بیگ میں رکھ کر وہ تھوڑی دیر کے لیے کمرے سے باہر گیا اور جب دوبارہ واپس آیا تو وہ بیبی پنک رنگ کے سوٹ میں لپٹی آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر چوڑیاں پہن رہی تھی۔ اس کے سوٹ کیس میں پڑے ہوئے کپڑوں کو نکال کر اس نے صرف ایک جوڑے کو واپس بیگ میں ڈالا تھا اور باقی سب ویسے ہی رہنے دیے۔ میں تیار ہوں، میرم نے جھٹ اس کی طرف گھومتے ہوئے کہا۔ وہ جو مسکراہٹ سے اسے دیکھ رہا تھا اب اچانک ایک ہی پل غصے سے کاڑنے لگا۔ اب کیا کر دیا میں نے؟ اپنی بھینس کیڑ کر وہ خوف زدہ ہوتی ہوئی بولی۔ اریال قریب ہوا اور جب اپنا ہاتھ اس کی گردن سے گزار کر پشت کی طرف لے گیا تو اس کے دل میں ڈر کی ایک مزید لہر اٹھ گئی، لیکن اس نے بنا کچھ کہے اس کے بالوں کو چھو کر سامنے لاتے ہی انہیں ہاتھوں میں لیے تکنے لگا۔ کیا ہوا؟ بمشکل اس کی آواز نکلی۔ دل خوف کے مارے تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ اپنے ان لمبے اور خوبصورت بالوں کو کیا ایسے ہی کھلا چھوڑ کر میرے ساتھ چلی جاؤ گی؟ تو کیا کروں؟ انہیں باندھو، جوڑا بناؤ ان کا۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہارے بالوں کی خوبصورتی کو میرے علاوہ کوئی اور دیکھے۔ لہجے میں بلاغ کی تپش لیے جب وہ گرایا تو وہ سہمتی ہوئی پیچھے ہوئی۔ جی میں سب باندھ لیتی ہوں، پھنسی سی آواز لیے کہتی ہوئی وہ جھٹ سے ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھی اور اپنے لمبے بالوں کو گول گول گھماتے ہوئے ان کا جوڑا بناتے ہی کیچر سے باندھ گئی۔ اب ٹھیک ہے؟ اس نے پھر سے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ بال تو ٹھیک ہے، لیکن یہ لانگ شرٹ کے نیچے کیا پہنا ہوا ہے؟ اس کی چبھتی ہوئی نگاہیں اب ٹانگوں پر تھیں۔ ٹائٹ؟ یہ اپنی پتلی پتلی ٹانگیں کس کو دکھانا چاہتی ہو؟ آنکھیں غصے سے شدید باہر آنے کو تھی۔ میرم پھر سے لرز کر رہ گئی۔ اسے چینج کرو، کوئی پلازو پہنو یا پھر کوئی اور پاجامہ۔ جی میں ابھی کرتی ہوں۔ اس سے بچ کر نکلتی ہوئی وہ تیزی سے بھاگ کر پھر سے چینجنگ روم میں گئی اور ہی چند لمحوں بعد باہر نکلی تو اب ٹائٹ کے ساتھ ساتھ پورا ڈریس ہی چینج تھا۔ میرون قمیض کے ساتھ اریال نے بڑے غور سے اب اس کے وجود کے ایک ساتھ میرون پاجامہ اور گلے میں لٹکا ریشمی دوپٹہ ایک حصے کو دیکھ کر معائنہ کیا۔ میرم کا دل اس کی نظروں کے دیکھنے کے ساتھ ساتھ پھٹنے کے قریب تھا۔ کون جانتا تھا کہ اب اسے کون سی چیز پھر سے ناگوار گزر جائے۔ ہاں اب ٹھیک ہے، لیکن تمہارا گلا کچھ زیادہ بڑا ہے، بین والا گلا پہنو۔ لیکن میرے پاس تو اس طرح کے گلے کے کوئی ڈریس نہیں ہے، وہ پھر سے کپکپاتی ہوئی بولی۔ تمہیں اب یاد آیا ہے؟ اب تو اتنا ٹائم بھی نہیں ہے کہ میں تمہیں بازار لے کر جاؤں، تمہیں کپڑے دلوا سکوں، گرجتے ہوئے کہہ کر اس نے اپنا سر ایک طرف کرتے ہوئے ماتھا مسلا۔ اچھا خیر، یہ دوپٹے کو ذرا اپنے گلے کے گرد اچھے سے لپیٹ لینا۔ یاد رہے اگر ذرا سی بھی تمہارا گلا نظر آیا تو دبا دوں گا اسے، سمجھی؟ جواب کے طور پر اس نے خاموشی سے گردن کو تھوڑا سا ہلایا تو آنکھوں سے اسے اپنے پیچھے چلنے کا اشارہ کر کے وہ بیگ اٹھائے کمرے سے نکل گیا۔ ہر وقت ہر بندے پر روب جماتے رہتے ہیں، کاش کوئی تو ہوتا جو ان پر روب جما سکے۔ خود سے بڑبڑاتی ہوئی اپنی فلیٹ چپل سے اس نے بھی قدموں کی پیروی کی۔ ابھی تک ٹائیگر نہیں پہنچا؟ ایسا تو کبھی نہیں ہوا کہ وہ ٹائم پر نہ پہنچا ہو۔ نینا غصے اور پریشانی کے ملے جلے تاثرات لیے آفس میں دائیں سے بائیں جانب چکر لگاتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ہاں، اور ابھی اسے بتانا بھی ہے کہ فلائٹ نہیں جا سکتی، خان بولا۔ میرا تو دماغ گھوم رہا ہے کہ اگر ہم فلائٹ کے ذریعے نہیں جا سکتے تو پھر ہم وہاں کیسے جائیں گے؟ تم پلیز ٹینشن فری ہو جاؤ نینا، تم دیکھ لینا ٹائیگر نے اس کے بارے میں کوئی نہ کوئی حل ضرور سوچا ہوگا، ڈارلنگ نے حوصلہ دینا چاہا۔ بھائی آج تو وہ فون ہی بھی نہیں اٹھا رہا، تمیز نے بار بار نمبر ڈائل کرتے ہوئے کہا تو اسی لمحے اریال دفتر میں داخل ہوا۔ ابھی وہ سب کی نگاہوں کا مرکز بنا ہی تھا کہ پشت پر سے میرم بھی آتی دکھائی دی۔ اس پر نظر پڑتے ہی سب حیرت میں مبتلا تھے۔ تھینک گاڈ ٹائیگر تم آ گئے، میں تمہیں بتانا چاہتی تھی کہ فلائٹ کا بندوبست نہیں ہو رہا کیونکہ اس آئس لینڈ پر کوئی بھی فلائٹ نہیں جاتی، نینا جھٹ لپک کر بولی۔
میں پہلے سے جانتا تھا اس آئس لائن پر کوئی فلائٹ نہیں جائے گی، اسی لیے ہم لوگ ہیلی کاپٹر پر جائیں گے۔ ہیلی کاپٹر کا لفظ سننے پر سب کے چہرے مزید چونک گئے۔ پر تم نے ہیلی کاپٹر کا بندوبست کب اور کہاں سے کیا؟ تمیز بول۔ تم لوگ کیوں بھول جاتے ہو کہ ٹائیگر ایک نام ہے میرا؟ میرے ایک اشارے پر پوری جرمنی کا انڈر ورلڈ ہل سکتی ہے۔ پھر ایک ہیلی کاپٹر کا بندوبست کرنا میرے لیے کون سا مشکل کام ہے؟ ہاں بھائی، ویسے یہ بات تو ہے، بس سب کچھ تو ٹھیک ہے ٹائیگر، لیکن یہ میرم بھی ہمارے ساتھ جائے گی کیا؟ ڈارلنگ نے تیوری چڑھائے پوچھا۔ اس کی نگاہوں میں میرم کے لیے نفرت صاف دیکھی جا سکتی تھی۔ میرم نہیں، میڈم میرم کہو، یا پھر بھابھی کہہ سکتی ہو۔ جواب سننے کے بعد اس نے آئی برو پوری طرح اوپر چڑھا دیے۔ نو وے، اسے بھابھی کہہ کر میں آپ کو اپنا بھائی بنانے کا کبھی بھی نہیں سوچ سکتی۔ ٹھیک ہے تو پھر میڈم کہہ لینا، لیکن بدتمیزی کرنے کا سوچنا بھی مت ڈارلنگ، ورنہ میں کتنا بدتمیز ہوں یہ تم بہت اچھے سے جانتی ہو۔ اس کے انگ انگ کو بھڑکائے وہ خان کی طرف مڑا تو اس نے بامشکل اپنے الفاظوں پر قابو پایا۔ تمہیں کچھ لانے کا کہا تھا، لائے ہو؟ جی بوس، حاضر ہیں، اس بیگ میں ہے۔ وہ ایک طرف پڑے بیگ کی طرف اشارہ کر کے۔ گڈ۔ اور تمیز، تمہیں وہاں کے نقشے سرچ کرنے کے لیے کہا تھا۔ ہاں بھائی، سب ریڈی ہے۔ اور ڈارلنگ، وہ پھر سے اس کی طرف گھوما، نظریں سوالیہ تھیں۔ یس ٹائیگر، میرے پاس ٹارچ، پیٹرول اور جو کچھ سامان آپ نے کہا تھا سب موجود ہے۔ پرفیکٹ، تو پھر چلو سفر سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہیلی کاپٹر باہر موجود ہے۔ وہ جیسے ہی دروازے کی طرف مڑا تو ڈارلنگ جھٹ پکار اٹھی۔ ٹائیگر، لیکن ہم میرم کو ساتھ کیسے لے کے جا سکتے ہیں؟ میرا مطلب ہے میرم میڈم کو۔ آپ تو جانتے ہو کہ ہمارے مشنز کتنے خطرناک ہوتے ہیں، اور ان سب میں میرم کا کیا کام؟ یہ تو خود اپنا خیال نہیں رکھ پائے گی، اور ویسے بھی وہ آئس لینڈ ہے، کوئی عام جزیرہ نہیں ہے۔ خطرناک قسم کے جانور ہو سکتے ہیں وہاں، اور اسے تو شاید پہاڑوں پر چڑھنے کا بھی نہیں پتہ ہوگا۔ میرم تو خاموشی سے اس کی باتیں سن رہی تھی، لیکن اریال غصے سے ناک پھلا اس کی طرف بڑھا۔ اگر میں کسی کو اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ میری ذمہ داری ہے۔ تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے ڈارلنگ، تم بس اپنے کام پر فوکس کرو گی۔ میرم کے ساتھ کچھ بھی ہو، اس چیز کی ذمہ دار تم نہیں ہو۔ وہ میری بیوی ہے اور اس کا خیال میں خود رکھ سکتا ہوں۔ اس کے لہجے میں بلا کا غضب دیکھ کر اس نے خاموشی سادھ لی۔ جانتی تھی کہ اگر اس بار بولنے کی غلطی کی تو اسے ٹائیگر کے ہاتھوں سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ اپنی کہہ کر وہ میرم کی کلائی تھامے باہر کی طرف بڑھا تو ڈارلنگ نے نفرت سے اس کے ہاتھوں میں میرم کے ہاتھ کو دیکھا۔ میں آپ سے ایک بات پوچھ سکتی ہوں؟ ہیلی کاپٹر میں اریال کے ساتھ چپکی بیٹھی میرم نے آہستگی سے سرگوشی کی۔ اس نے گردن کو ترچھی کر کے دیکھا۔ یہ ڈارلنگ کو مجھ سے کیا پرابلم ہے؟ جب سے اس نے میرے ساتھ کام کرنا شروع کیا تب سے وہ مجھے پسند کرتی ہے، اس کا کرش ہے مجھ پر۔ اور آپ؟ کم آن، آئی ڈونٹ ہیو اینی انٹرسٹ ان ڈارلنگ۔ لیکن وہ تو آپ سے محبت کرتی تھی اور شاید اب بھی کرتی ہے۔ آپ اسی سے شادی کر لیتے تو میری بھی جان چھوٹ جاتی۔ لیکن اب کب نہیں چھوڑوں گا، ڈونٹ وری۔ وہ مسکرا کر گویا ہوا۔ اریال صاحب، آپ کی منزل آ گئی ہے۔ اچانک کیپٹن کی آواز ان کی سماعتوں سے ٹکرائی تو اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ ہیلی کاپٹر کافی بڑا تھا، اس میں کوئی بھی شخص آسانی سے کھڑا ہو سکتا تھا۔ چلو سب لوگ بیلٹ باندھ لو۔ خان نے بھی کھڑے ہو کر ایک بیگ سے پیراشوٹ وغیرہ نکال کر سب کی طرف پھینکے۔ بیلٹ کیوں؟ ہم لینڈنگ نہیں کریں گے کیا؟ نانا نے گھوری ڈالی۔ نہیں، یہ آئس لینڈ برف پوش پہاڑوں سے ڈھکا ہوا ہے، اس لیے یہاں پر لینڈنگ نہیں ہو سکتی، ہمیں کودنا ہوگا۔ کودنے کا لفظ سنتے ہی تمیز سمیت میرم نے بھی آنکھیں پھاڑ کر دیکھا۔ میں اتنی اونچائی سے کود کر مرنا نہیں چاہتا۔ تمیز ہڑبڑاتا ہوا اٹھا۔ اور میں بھی، میرم بولی۔ تمیز، مجھے انکار پسند نہیں ہے، اریال نے طمانینت دیکھتے ہوئے یاد دہانی کروائی۔ پر بھائی، اس بھری جوانی میں مر نہیں سکتا۔ زیادہ بک بک مت کرو تمیز، بیلٹ باندھو۔ وہ ہراتے ہوئے بیلٹ زور سے اس کی طرف پھینک گیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے بیلٹ کو باندھنا پڑا۔
چلو ایک ایک کر کے کود جاؤ سب۔ لیکن مجھے ہائٹ فوبیا ہے، اونچائی سے بہت ڈر لگتا ہے مجھے۔ میں یہ کبھی نہیں کر سکتی، میرم نے فوراً کھڑے ہو کر گھبراتے ہوئے کہا۔ اسی لیے کہا تھا کہ اس کو نہ لاؤ ساتھ، ڈارلنگ منہ میں ہی بڑبڑائی۔ اریال تک اس کی آواز نہیں پہنچتی تھی، ورنہ دوبارہ شاید کبھی بولنے کے قابل ہی نہ رہتی۔ تم تھوڑی دیر کے لیے چپ رہو میرم، اس نے سختی سے کہا تو وہ اپنے دانت پیس کر رہ گئی۔ اوکے، سب سے پہلے میں جاتی ہوں، ڈارلنگ بہادری دکھاتے ہوئی دروازے کی طرف بڑھی اور تیز ہوا کے پریشر کے ساتھ ہی جھٹ چھلانگ لگا کر کود گئی۔ یہ لڑکی ہو کر پر کتنی بہادر ہے، تمیز نے حسرت سے بولا۔ تمیز؟ اریال کی رعبدار آواز اس کے کانوں میں گونجی تو وہ الرٹ ہو گیا۔ گو! حکم ملتے ہی وہ دھیرے دھیرے دروازے کی طرف بڑھا اور جیسے ہی نیچے دیکھا تو اس کا سر چکرانے لگا۔ چاروں جانب برف پوش پہاڑ دکھائی دے رہے تھے اور ڈارلنگ اب اتنی نیچے پہنچ چکی تھی کہ گویا صرف ایک نقطے کی مانند محسوس ہو رہی تھی۔ بسم اللہ، یا اللہ بچانا! تمیز، گو! وہ پشت سے دھاڑ رہا تھا۔ اریال! وہ ڈرتے ڈرتے تھوڑا وقفہ لے کر ابھی گنتی گن ہی رہا تھا کہ اریال نے اس کے پشت پر آ کھڑا ہوا اور سنجیدگی سے کہتا ہوا وہ اس کی کمر پر ایک ٹانگ رسید کر گیا، جس سے باقی گنتی میں پوری کر دیتا ہوں۔ جسے تمیز چیخ بلند کر کے نیچے کی طرف جا گرا۔ اگلا نمبر نینا کا تھا اور وہ بھی بے خوفی سے بھاگتی ہوئی کود گئی۔ پھر خان اور اب اریال کی باری تھی۔ میرم سوالیہ نظروں سے اسے گھورتی دکھائی دی۔ اگلے ہی ثانیے وہ اسے بازو سے کھینچ کر اپنے وجود کے ساتھ چپکاتا ہوا بیلٹ باندھنے لگا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ ہیلی کاپٹر ہے۔ جھنجھلاتے ہوئے اس نے خود کو اریال کے وجود سے الگ کرنا چاہا، لیکن وہ اپنے کمر سے اس کے کمر کے گرد بیلٹ لپیٹتا ہوا اسے کس کر باندھ دیا۔ اگر زندگی پیاری ہے تو آج جتنی زور سے مجھے ہگ کرنا ہے کر لو، ورنہ تم گر بھی سکتی ہو۔ وہ جانتا تھا کہ میرم یہ جان کر اسے واقعی جی جان سے گلے لگاتے ہوئے اپنے بازو اس کی گردن کے گرد پھیلانے لگی، اور بالکل ویسا ہی ہوا۔ وہ آہستہ سے مسکرائے کیونکہ یہ اس کی محض دھمکی تھی، ورنہ بیلٹ باندھنے کے باوجود وہ کیسے گر سکتی تھی؟ اور اگر گرتی بھی تو دونوں ایک ساتھ ہی گرتے۔ اپنی آنکھیں بند رکھنا اور صرف مجھے محسوس کرنا، ڈر نہیں لگے گا۔ دھیرے سے اس کے کان میں سرگوشی کر کے وہ جھٹ کود گیا۔ میرم آج پوری شدت سے زور لگاتے ہوئے اس کے ساتھ چپکی ہوئی تھی۔ نہ جانے کب اس نے پیراشوٹ کھولا اور وہ نہیں جانتی تھی کہ آسمان کی بلندیوں سے پہاڑ کی اونچائی تک پہنچنے میں بھی کافی فاصلہ تھا۔ جب وہ نیچے اترے تو میرم کو اس کے ساتھ چپکے دیکھ ڈارلنگ نے بامشکل اپنے جذبات پر قابو پایا، جبکہ باقی سب گھوٹی گھوٹی سی ہنسی ہنس رہے تھے۔ اریال کا ایسی حرکت کرنا سب کے لیے کافی حیران کن تھا۔ اس نے بیلٹ کھولا تو وہ ابھی تک اپنی نگاہیں نیچے چپکی رہی۔ میرم، ہم آ گئے ہیں۔ گوشہ انداز شائستانہ تھا۔ اس نے فوراً آنکھیں کھولی اور تیزی سے پیچھے ہوئی۔ وہ اس کی اس حرکت پر ہنس گیا۔ آج پہلی بار اس کی ٹیم نے اسے ہنستے دیکھا تو سب شاکڈ تھے۔ واہ ٹائگر، تم کب سے ہنسنے لگے؟ نینا نے آخر پوچھ ہی ڈالا۔ جب سے میرم میری زندگی میں شامل ہوئی ہے۔ اس نے اپنی مسکراہٹ کا سارا کریڈٹ اپنی بیوی کو دیا تو ڈارلنگ مزید جل گئی۔ میرم نے تیوری چڑھائی۔ اوہ ہو، میں نے کہا تھا نا بھائی، تمہیں محبت ہو گئی ہے، تمیز بولا۔ نہیں، محبت کا لفظ میرے لیے نہیں ہے میری زندگی میں، وہ جھٹ انکار کر گیا۔ میرم کے لیے یہ نا کا لفظ کوئی نیا نہیں تھا، وہ جانتی تھی کہ اس کا جواب یہی ہوگا۔ وہ نظریں پھیر گئی۔ محبت تو کرتے ہو بھابھی سے، قبول کرنے میں کیا حرج ہے؟ خان نے باری لی۔ کہا نا نہیں ہے، دماغ مت خراب کرو، چلو مشن پر فوکس کرو۔ بے رخی دکھاتا ہوا وہ آگے بڑھا۔ پشت پر بیگ پہنے سب اس کے پیچھے چلنے لگے۔ میرم، میرے ساتھ ساتھ رہو تم، اسے کافی پیچھے دیکھ کر وہ ذرا رک کر کہنے لگا، اور پھر اس کے کندھے سے کندھا ملا کر قدم بڑھانے لگا۔ اف یار، ایک تو یہ تمہاری بہن کی شادی ہو گئی اور نہ ہی ہمارا نمبر آئے گا۔ سامنے بیٹھی سہل چڑھا رہی تھی۔ ہو جائے گی آپی کی شادی۔ کب یار؟ پچھلے 2 سال سے نہیں ہوئی ہے۔ تم بس اپنا بتاؤ نا، اگر میں رشتہ بھیجوں تو تمہارا بھائی انکار تو نہیں کرے گا نا؟
پتہ نہیں، انہوں نے زمل کی پسند کو تو فوراً ریجیکٹ کر دیا اور میرا سن کر تو شاید فائر ہی مار دیں۔ تمہارا اپنا کنفرم نہیں تو پھر مجھ پر روب کیوں جما رہی ہو؟ اس نے بھی تپ کر کہا۔ وہ بات کی بات ہے، پہلے تم مناؤ اپنی فیملی کو۔ کیا وہ پرانے زمانے کی سوچ لے کر بیٹھے ہیں؟ پاکستان چھوڑ کر یہاں جنوری آ گئے، مگر سوچ پھر بھی نیچے ہی رہی۔ بہت بول رہی ہو تم، اپنی زبان کا صحیح استعمال کرنا سیکھو۔ لہجے میں مزید آگ ابھر آئی۔ اچھا، تو تم مجھے سکھاؤ گے کیا بولنا چاہیے اور کیا نہیں؟ ہاں، رعب جمانا بند کرو روحان، اگر ایسا کرنے کی کوشش کی تو بریک اپ کر دوں گی۔ اس نے انگلی دکھائی۔ تم کیا بریک اپ کی دھمکی دو گی مجھے؟ ہاں، میں خود کرتا ہوں تم جیسی بدتمیز لڑکی سے بریک اپ۔ کیفیٹیریا سے باہر نکل گیا۔ اس کی آواز ارد گرد موجود بہت سے اسٹوڈنٹ نے سنی۔ غصے سے چلاتا ہوا اٹھ کر چلا گیا، مگر اردو زبان کوئی جانتا تھا، اس لیے سب نے بس اس کا لہجہ محسوس کیا۔ وہ منہ کھولے غصے سے تیوری چڑھا گئی۔ ہم اس وقت یہاں موجود ہیں بھائی، اور ہمیں اس پوائنٹ تک پہنچنے کے لیے کچھ میلز کا فاصلہ لگے گا۔ تمیز نقشے پر انگلی رکھے پوائنٹ آؤٹ کر کے ٹائیگر کو دکھا رہا تھا۔ ٹھیک ہے، تو پھر پیرا گلائڈنگ ہی کرنی پڑے گی۔ بالکل، واؤ، بہت مزہ آئے گا پھر تو۔ ڈارلنگ کا چہرہ کھل اٹھا۔ ہم یہاں میرے بھائی کو ڈھونڈنے آئے، مزے کرنے نہیں آئے۔ نینا جھٹ ٹونٹ کر گئی۔ ایگزیکٹلی، اس لیے سب مشن پر فوکس کرو، اریال نے کہا۔ ٹھیک ہے، تو سب سامان سیٹ کرتے ہیں اور پیرا گلائڈنگ کے لیے خان گویا ہوا۔ مختصر کہہ کر وہ میرم کی طرف آیا جو چند قدم دور کھڑی تھی۔ سبھی اپنے کام میں مصروف تھے، جبکہ ڈارلنگ کی کانی آنکھ انہی کا احاطہ کر رہی تھی۔ تمہیں پیرا گلائڈنگ آتی ہے؟ نہیں، کچھ تو سیکھ لیتی، وہ سر پھرے انداز میں بولا۔ میں نے کسی فوج میں ٹریننگ نہیں کی۔ اچھا ٹھیک ہے، چلو میں سکھاتا ہوں۔ اس کے پاؤں میں گلائڈز سیٹ کرتے ہوئے وہ اسے اس کی مدد سے سکھانے لگا۔ میرم جیسے ہی نیچے کی جانب جھکی تو اس کے گلے میں لپٹا دوپٹہ کھل گیا اور سارا گلا برہنہ ہو گیا۔ اریال کی جھٹ نظر پڑی تو اسی پل اپنے دوپٹے کو ہاتھوں میں لیے اس نے اس کا چہرہ دیکھا جو اس وقت لال سرخ ہوا خطرے کا الارم پیش کر رہا تھا۔ آئی ایم سوری، جان بوجھ کر نہیں کیا۔ جلدی سے دوپٹے کو واپس اپنے گلے کے گرد لپیٹتے ہوئے وہ ڈر کر بولی تو اس نے ناگوارگی نظریں سے پھیر لیں۔ سو بورنگ، اس کو تو ڈھنگ سے دوپٹے کا استعمال کرنا بھی نہیں آتا۔ تھوڑے فاصلے پر کھڑی ڈارلنگ نے قریب موجود نینا کے کان میں پھونک ماری۔ تمہیں کیا پرابلم ہے؟ اسے کیوں ہر بار ٹونٹ کرتی ہو؟ اس نے ستھرا جواب دیا۔ یار ذرا دیکھو تو صحیح، کس اینگل سے وہ ٹائیگر کے ساتھ سوٹ کرتی ہے۔ وہ سوٹ کرے یا نہ کرے، مگر اب وہ دونوں میاں بیوی ہیں، انہیں ان کے حال پر چھوڑ کر اپنا سوچو۔ ڈارلنگ، ٹائیگر تمہارا کبھی نہیں ہوگا، بھول جاؤ اسے۔ نہ خود بھولوں گی، نہ ہی کسی اور کو بھولنے دوں گی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی سرکشی تھی۔ میرم کو کوئی بھی نقصان پہنچانے کا سوچا تو ٹائیگر کے ہاتھوں مرنے کے لیے تیار رہنا، اس نے آگاہ کیا اور پیرا گلائڈنگ کرنے لگی۔ ڈارلنگ منہ میں لفظ دبا کر رہ گئی۔ اگر تم سے دوپٹہ نہیں سنبھالا جاتا تو مجھے بتا دو تاکہ میں تمہارا کوئی اور بندوبست کروں۔ اریال اس کے مزید قریب ہو کر آہستگی سے سرد انداز میں پھنکارا۔ میرم خاموشی سے نظریں جھکا گئی۔ آئندہ احتیاط کرنا۔ جی، بامشکل گھٹی گھٹی سی آواز ابھری۔ چلو دیکھو، اب یہاں سے ایسے کرتے ہیں اور پھر سے ایسے۔ پیرا گلائڈنگ سکھانے میں مصروف ہو گئے۔ کیا ہوا؟ اتنی دکھی آتما کیوں بنی ہوئی ہے؟ زمل نے لاؤنج میں موجود صوفے پر برجمان اپنی بہن کو دیکھتے ہی ساتھ بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ یار میرا بریک اپ ہو گیا ہے، وہ افسردگی سے بولی تو پانی پیتے وقت پھر فورا مارے وہ ہنسی چھوڑ گیا۔ اس نے گھوری دیکھی۔ تیرے دانت کس خوشی میں نکل رہے ہیں؟ میں سوچ رہا ہوں کہ چلو اچھا ہوا روحان کی جان چھوٹ گئی تجھ سے، ورنہ بیچارے کے گلے ساری عمر کے لیے تم پڑ جاتی تو نہ۔ اپنا منہ بند رکھا کر، کتنی بار کہا ہے میں نے تجھ سے، دیکھ تمیز سے بات کر مجھ سے، ورنہ ابھی بھائی کو کال کر کے سب کچھ بتا دوں گا۔ اس نے دھمکی دی۔ بتا دے، میں بھی بتا دوں گی کہ سحر کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تو کیا کیا پلاننگ کر رہا ہے۔ وہ بھی پکی کھلاڑی تھی جو اس کے ہر داؤ کا توڑ جانتی تھی۔
جا بتا دے بیٹا۔ اس دن بھائی کے جواب سے اتنا تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ انہیں میرے ریلیشن شپ کے بارے میں پتہ ہے، تو بس اپنا خیال مناؤ تو بیٹا تو بھی۔ شاید بھول رہا ہے بھائی تجھ سے زیادہ میرا ساتھ دیتے ہیں، وہ ہم چھوٹے موٹے معاملات میں تیرے ساتھ دیتے ہیں، لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ وہ تیری اس ریلیشن شپ کو بھی قبول کر لیں گے۔ تجھے میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو بس اپنا منہ اٹھا اور دفع ہو جا۔ تو دفع ہو، میں تو یہیں بیٹھوں گا، وہ دھڑلے سے کہتا ہوا ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے مزید چوڑا ہو کر بیٹھ گیا۔ اس سے پہلے کہ سہل کچھ مزید بولتی، دروازے پر ہونے والی دستک نے ان کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی۔ جمل جانتا تھا کہ اب وہ اسے ہی دروازہ کھولنے کا کہے گی، اس لیے جھٹ اپنی گردن کو صوفے کی گدی پر رکھے خراٹے لینے لگا۔ دروازہ کھولو جمل کے بچے، اٹھ دروازہ کھول، اسے خراٹے لیتا دیکھ وہ اسے جھنجھوڑتے ہوئے بولی، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ گھٹیا، پتہ نہیں کہاں سے میرے پلے پڑ گیا۔ اپنی ساری بھڑاس نکالتی ہوئی وہ چلا کر اٹھی۔ دروازہ کھولا تو بوا دہلیز پر موجود تھی، جو شاید کوئی سامان لینے کے لیے باہر گئی تھی۔ واپس لاؤنج میں آتے ہی اس نے ایک غصے والی نگاہ خراٹے مارتے ہوئے اپنے بھائی پر ڈالی اور کچھ گالیاں بڑبڑاتی ہوئی کمرے میں چلی گئی۔ وہ پیرا گلائڈنگ کرتے ہوئے اس برف پوش پہاڑ سے نیچے اترے۔ اریال میرم کا ہاتھ پکڑے دھیرے دھیرے اس کے ساتھ اترا تھا، جانتا تھا کہ وہ اکیلی گر کر چوٹ کھا لے گی۔ اسے اپنی بیوی کی یوں پرواہ کرتا دیکھ ڈارلنگ من ہی من میں کڑتی رہی۔ شام ہو چکی تھی اور اندھیرا چھانے لگا تھا۔ میرے خیال سے تمہارا بھائی یہیں سے غائب ہوا ہے، اریال نے نقشے کے مطابق اپنا اندازہ لگایا۔ ایک طرف جا کر اشارہ کیا۔ تو پھر اب کیا کرنا چاہیے ٹائیگر، نینا بولی۔ کرنا کیا ہے، یہاں دور دور تک تمہیں کوئی دکھائی دے رہا ہے کیا نینا؟ نہیں، تو پھر ہم یہیں کیمپنگ کریں گے اور ساری رات انتظار کریں گے۔ کس چیز کا انتظار؟ تمیز نے کہا۔ جس نے نینا کے بھائی کو غائب کیا ہے وہ یقیناً ہمیں بھی مارنے کی کوشش کرے گا۔ اس وقت ہمیں کوئی بھی کافی فاصلے تک دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن اگر ہم یہاں رات گزاریں گے تو مجھے پوری امید ہے کوئی نہ کوئی سراغ ضرور ملے گا۔ آپ اتنی شور کیسے ہو ٹائیگر کہ نینا کا بھائی یہیں سے غائب ہوا ہے؟ ڈارلنگ نے اپنی سیاہ جینس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے سوال داغا۔ وہاں دیکھو، اس نے چند فاصلے پر موجود چھوٹے چھوٹے قدموں کی طرف اشارہ کیا جو شاید کسی خطرناک جانور کے تھے۔ یہ سب کیا ہے؟ خان نے پوری نگاہیں پھاڑ کر دیکھا۔ میرم بھی اپنے بازو سمیٹ گئی۔ اس جانور کے قدموں کے نشان کافی دور تک ہیں، اگر ہم ان قدموں کا پیچھا کریں گے تو ہمیں کافی رات ہو سکتی ہے، اور ہمیں نہیں پتہ کہ وہ جانور کتنا خطرناک ہے اور ہم اس کا مقابلہ کر پائیں گے یا نہیں، اس لیے یہیں رک کر صبح کا انتظار کرتے ہیں۔ وہ جانور ہمیں بھی اپنا نشانہ بنانے کی کوشش کرے گا، لیکن اگر اس نے ہم میں سے کسی کو کھا لیا تو؟ میرم کے معصومانہ سوال پر سب نے من ہی من میں اس کا مذاق اڑایا، جبکہ اریال ہلکا سا تبسم سجا گیا۔ ڈونٹ وری، تمہیں ایک خراش بھی نہیں آنے دوں گا، وہ آنکھوں میں محبت لیے مسکرا کر بولا تو میرم دیکھتی رہ گئی۔ ادھر ڈارلنگ نے غصے سے ناک پھلائی۔ چلو سب اپنے یہیں پر کیمپ لگا لو، اس نے مزید کہا، اور سب اپنے بیگ سے سامان نکال کر کیمپنگ کرنے لگے۔ مجھے یہ جگہ بالکل ٹھیک نہیں لگ رہی اریال، کیا ہم یہاں سے واپس نہیں جا سکتے؟ جب وہ نیچے بیٹھ کر اپنا کیمپ لگا رہا تھا تب بالکل اس کے قریب بیٹھتے ہوئے میرم نے نرمی سے پوچھا۔ اس کے دل میں کوئی عجیب سا خوف تھا۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، میں اپنا کوئی کام ادھورا چھوڑ کر نہیں جاتا میرم، اور میں نے تم سے کہا ہے کہ تم فکر مت کرو، کسی کو بھی تمہیں زخم دینے سے پہلے میرا سامنا کرنا ہوگا۔ وہ ایک بار پھر سے بے یقین ہوتی ہوئی اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ سچ سچ بتائیں، کہیں آپ یہاں مجھے مار کر پھینکنے کے لیے تو نہیں لائے؟ کم آن میرم، تم ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہو؟ اگر مجھے تمہیں مارنا ہی ہوتا تو گھر بھر ہی ماروں گا، ایسی چیپ حرکتیں میں نہیں کرتا، اس نے بے رخی دکھائی۔ آئی ایم سوری، لیکن مجھے اس جانور سے ڈر لگ رہا ہے، کیا پتہ وہ کتنا بڑا ہوگا اور کتنا خطرناک، کہیں نگل ہی نہ جائے گا۔ وہ ایک طرف نگاہ ٹکائے، اب اس پر غصے آنے لگا تھا۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے مجھے ایک بار میں ہی نگل جائے گا، مسلسل بولی جا رہی تھی۔ اب اگر تم نے ایک لفظ بھی بولا تو میں خود اٹھا کر اس کے سامنے پھینک دوں گا، دماغ خراب کر دیا ہے میرا، اس نے غضبناک ہوتے ہی بولا۔ رات ہو چکی تھی اور سردی کی شدت بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ اتنی اونچائی پر سانس لینا بھی تھوڑا محال تھا۔
میرم اپنے کیب میں بیٹھی موبائل کو دائیں سے بائیں اوپر کی جانب کر کے سگنل تلاش کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب ریال کیمپ کی زپ کھول کر اندر آیا، اسے اندر جاتا دیکھ ڈارلنگ اپنے حلق میں تھوک اتار گئی، جبکہ میرم نے جھٹ موبائل گود میں دھر دیا۔ کیا کر رہی ہو؟ اس نے قریب بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ وہ میں موبائل پر سگنل ڈھونڈ رہی تھی، پر یہاں تو سگنل مل ہی نہیں رہے، ملیں گے بھی نہیں۔ یہ آئس لینڈ ہے، باقی دنیا سے کافی دور ہے۔ کھانا پیٹ بھر کر کھایا؟ ہاں، جو ساتھ لائے تھے کھا تو لیا ہے، تو پھر اب کیا ارادہ ہے؟ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ وہ جان گئی تھی اس نے کس بارے میں پوچھا ہے، لیکن جان بوجھ کر انجان بن رہی تھی۔ کس چیز کا؟ تمہارا سونے کا۔ آج سکون سے سونے کا سن کر اس کی جان میں جان آئی۔ ویسے جو تم سوچ رہی تھی وہ بھی ٹھیک ہے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، تو وہ دیدے پھاڑ کر دیکھنے لگی۔ گڈ نائٹ، وہ تیزی سے بولتی ہوئی لحاف کو اوڑھ کر اس کی حرکت پر وہ پھر سے تھوڑا مسکرائے۔ نہیں، مجھے بہت نیند آ رہی ہے۔ لیٹتے ساتھ ہی آنکھیں بند کر دی۔ میرم، اس کے پکارنے پر اس کی نگاہوں کا غلاف ہٹایا تو وہ بالکل اس کے ساتھ لیٹا ہوا تھا۔ میرم کرنٹ کھا کر اٹھ بیٹھی۔ کیا ہوا؟ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کیا مطلب کیا کر رہا ہوں؟ تم میری بیوی ہو، تمہارے ساتھ سو نہیں سکتا کیا؟ اس نے بھی بیٹھ کر گھوری ڈالی۔ نہیں، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ آپ کو یہاں سونا نہیں چاہیے، اتنی خطرناک جگہ ہے تو آپ کو الرٹ رہنا چاہیے، کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے بات بدلنے پر وہ منہ میں زبان گھماتے ہوئے آنکھیں سکیڑ گیا۔ ایک بات کہوں، جتنا تم مجھ سے دور بھاگو گی اتنا ہی مجھے اپنے قریب پاؤ گی۔ اگر سچ میں مجھ سے دور ہونا چاہتی ہو، میرے قریب رہو تاکہ میرا تم سے دل بھر جائے اور میں تمہیں آزاد کر دوں۔ کیا یہ واقعی ہو سکتا ہے؟ اس نے خوشی کی لہر چہرے پر لیے دیکھا تو ریال نے بس اس بات میں سر ہلایا۔ اور دل بھرنے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ زیادہ سے زیادہ شاید 1 مہینہ۔ وہ کندھے اچکا گیا۔ یعنی 1 مہینے بعد آپ مجھ سے بیزار ہو جائیں گے؟ ہاں شاید، اور پھر مجھے چھوڑ دیں گے؟ امید تو ہے۔ تو ٹھیک ہے، اب میں 1 مہینے تک آپ سے دور بھاگنے کی کوشش نہیں کروں گی۔ اس کی معصومیت دیکھ کر وہ بامشکل اپنی ہنسی پر قابو کر گیا تھا۔ کتنا آسان تھا نا اسے بیوقوف بنانا، کسی بہانے سے ہی صحیح، لیکن اب وہ خود ہی اپنے آپ کو اس کے قریب آپ کو سونپ دے گی۔ گڈ گرل، میں ذرا باہر کا جائزہ لے کر آتا ہوں۔ اس کا رخسار تھپتھپاتا ہوا کیمپ سے باہر نکل گیا۔ یہ میں نے خود کیوں نہیں سوچا کہ دور رہنے سے تڑپ بڑھتی ہے۔ اب کچھ عرصہ مشکل سے برداشت کروں گی اور پھر آزاد ہو جاؤں گی۔ خود سے منمناتی میرم اس سے جدا ہونے کی امید پر ہلکے سے تبسم سجا گئی۔